بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه محترم حضرات، میں تو ایک بے وقوف سا انسان، محبتوں کے رشتے ہیں جن رشتوں کی سبب لوگ ذات کرتے ہیں۔ تعمیل ارشاد میں کچھ جملے کہوں گا، بہت سے ماشاءاللہ ناطقان حضرات تشریف فرما ہیں، اور مجھے جو وقت دیا گیا تو مجھے فرمایا کہ 20-25 منٹ ضرور گفتگو کریں، تو میں انشاءاللہ اسی دوران اسی وقت کے اندر اپنی بات ختم کروں گا بغیر کسی تنقید کے۔ اس وقت یہ ملک بہت انتشار کا شکار ہے، دہشت گردی، بربریت، خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں دین کے نام پہ، اسلام پہ۔ میرے خود بھائی حامی سے پر آپ کو پتہ ہے قاتلانہ حملہ کیا، جب قتل نہ کر سکے تو اپنے حربوں پہ اتر آئے، ہر قسم کا جھوٹا الزام، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اس کے ہاتھ میں ہے عزت، نہ عزت وزارتوں میں ہے، نہ عزت تجارتوں میں ہے، نہ دولت میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حاضری میں عزت۔ سبحان عزیزان محترم، ہمارے نہ تو کوئی رشتے ناتوں کے جھگڑے ہیں، نہ کوئی جائیدادوں کے جھگڑے ہیں۔ ہمارا اختلاف کیا ہے؟ دیوبندیوں وہابیوں سے ہمارا اختلاف ہے کہ الحمدللہ سارے سنی بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے ہمارا ان سے اصل اختلاف کیا ہے؟ ہمارا ان سے اصل اختلاف نہ رسالت میں ہے، نہ ہمارا ان سے ماشاءاللہ سبحان اللہ، نہ ہمارا ان سے اختلاف یہ کوئی اولیاء اللہ کی بات کر رہے، نہ ہمارا ان سے اختلاف یہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم زبان پہ غلط بھی نہیں کر رہے، یہ مسلک ہے۔ ہمارا اصل جو اختلاف ہے، آپ کو میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں، ابھی آپ کو واضح طور پر بتاؤں گا کہ ان دیوبندیوں وہابیوں سے ہمارا ایک اصل اختلاف توحید کے اوپر، اللہ اصل اختلاف توحید کے اوپر۔ وہ جس خدا کو مانتے ہیں نا، ہم اس خدا کو نہیں مانتے۔ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، جس خدا کو وہ مانتے ہیں ہم اس خدا کو نہیں مانتے۔ ہم کس خدا کو مانتے ہیں؟ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو محمد کا خدا ہے۔ چاہے کوئی کتنا ہی اللہ کو وحدہ لا شریک کہتا ہے، کتنا ہی وحدہ لا شریک کہتا ہے، پڑھے کبھی یہودیت
کبھی پڑھے عیسائیت کو، کبھی پڑھے ہندوازم کو، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان تمام مذاہب کے اندر دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں خدا کا تصور ہے، اور خدا کا تصور کس انداز سے ہے؟ یہی انداز ہے کہ وہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ شاید آپ یہ سمجھیں تشریف رکھیں، میں ڈھیر والی آپ سے بیٹھا ہوں یار، پنج والے نوٹ جڑے بڑا کم خراب، میں ہر والی آتا یار یہ تو بند چک، میں کو ایک بار ایک بندے نے آپ کے یہ بند چک کراؤ سے بناؤ گے، بند ہی نہیں تھی۔ میں ایک دفعہ عبد المصطفیٰ صاحب ایک فوجی دفتر میں گیا، وہاں انٹرویو ہو رہا، اب انہوں نے ایک لڑکا جو انٹرویو دینے کے لیے آیا تو کرنل صاحب نے اس کو کہا کہ اپنے ہاتھ کو اس طرح ہلاؤ اور اپنی ٹانگ کو اس طرح ہلاؤ، اور دونوں کام بیک وقت، ہاتھ کو اس طرح ہلاؤ گول گول کر کے اور ٹانگ کو اس طرح ہلاؤ، اور دونوں کام بیک وقت۔ اب میں دیکھتا رہا، وہ ہاتھ کو ہلاتا تھا تو ٹانگ نہیں ہلتی تھی، ٹانگ کو ہلاتا تھا تو ہاتھ نہیں ہلتا تھا۔ صحیح یا تو سر میں نے ہاتھ میں لائی رکھو یا میں کوئی تکلیف کریں گے، ایڈو کام ہم کچھے میرے کو لکھا بابا یہ رکھ لے یار، مجھے میں پیسوں کے لیے نہیں آیا، میں عمر کے آخری حصے میں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت ہے میرے اللہ کے ساتھ۔ اور آپ کو تو میں حقیقت بتاتا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں توکل علی اللہ کس سے کہتے ہیں۔ امریکہ سے پچھلے دنوں سیلاب کے دنوں میں ہمارے کچھ سنی حضرات ہیں، انہوں نے کچھ 70-80 لاکھ روپے بھیجا تھا، وہ ہیں ضلع راجن پور کے علاقے کے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے عزیز وہاں پہ بیٹھے ہیں لیکن ہمیں کسی پہ اعتماد نہیں ہے، ہم کسی کو یہ پیسے اکٹھے نہیں بھیج سکتے، تو آپ کو بھیج دیں، آپ خدا کے لیے وہاں جا کے ہمارے عزیز رشتہ دار میں، یا آپ جس کو بھی پسند کریں یہ تقسیم کرائیں۔ تو میں خود وہاں پہ گیا تقسیم کرنے کے لیے ضلع راجن پور میں، اور ہم کشتی میں بیٹھ کے گئے، چاروں طرف پانی تھا، تو اتفاق سے جا رہے تھے کہ ٹیلے کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئے، انہوں نے شور وور مچایا، ہم نے کشتی ادھر موڑ لی، وہاں پہ جب پہنچے تو لوگ وہاں پہ رو پڑے، بات طویل ہے اس کو مختصر کرنا، کہنے کہ صحیح ہمیں 3 دن ہو گئے، ہمیں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، ان کی بستی تباہ ہو گئی، ایک ٹیلا سا تھا وہ باقی بچ گیا، درخت وغیرہ تھے اس پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے، کہنے کہ 3 دن ہو گئے روٹی نہیں ملی۔ یہ باتیں کر رہے ہیں، اوپر سے درخت سے کسی پرندے نے بیٹ کی، جب بیٹ نیچے گری تو ایک اصول ہے، یہ فطرت انسان کی، اور اوپر سے کوئی چیز گرے تو اوپر دیکھتا، تو میں نے ایک دم جو اوپر دیکھا تو ایک کوا بیٹھا تھا اور اس کی چونچ میں پوری ایک روٹی تھی، پوری ایک، اور میں اس کو یہ سوچنے لگا رب کریم یہ تیری اشرف ترین مخلوق ہے جو کہہ رہے ہیں میں 3 دن سے روٹی نہیں ملی، اور ایک پرندہ ہے جو چونچ میں پوری روٹی دبا کے بیٹھا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو دل سے آواز آئی، ماجرا یہ ہے کہ پرندہ وہ ہے جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اور انسان وہ ہے جو اللہ پہ توکل نہیں کرتا۔ اپنے رب کے اوپر توکل کریں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب پہ توکل تو تب کریں گے نا جب رب کی صحیح معرفت ہو۔ آج جھگڑا ہی اسی بات کا، ہمارا کسی چیز پہ جھگڑا نہیں ہے، ہمارا جھگڑا ہے تو وحدانیت کے اوپر جھگڑا، جس خدا کو وہ مانتے ہیں جس خدا کو نہیں مانتے، ہم محمد کے خدا کو مانتے ہیں۔ اور آپ ذرا دیکھیے ادیان عالم کو پڑھیں، آپ کو یہودیت میں نظر آئے گا، نصرانیت میں نظر آئے گا، آپ کو ہندوازم میں نظر آئے گا کہ ان کا اپنے خدا کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں،
کبھی پڑھیں انجیل کا پہلا صفحہ اس کا آخری پیراگراف پڑھیے، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے روح القدس نے مریم کو پھونک ماری جس سے مریم حاملہ ہوئی۔ یہ عیسائیوں کی مقدس کتاب جیسے آپ کی قرآن ہے، انجیل میں لکھا ہے کہ روح القدس نے پھونک ماری جس سے مریم حاملہ ہوئی۔ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بارے میں؟ یہی بات کہتا ہے ہمارا قرآن کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری جس سے حضرت مریم حاملہ ہوئی۔ انہوں نے کوئی اللہ کی اور مریم کی شادی نہیں کرائی ہے، انہوں نے کوئی اللہ کے اور مریم کے کوئی جسمانی یا جنسی تعلقات نہیں بنائے ہیں۔ ان کی کتاب وہی کہہ رہی ہے جو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر کیا ہم عیسائیوں کا خدا کو مانتے؟ ہم کسی کے خدا کو نہیں مانتے، ہم اس کے خدا کو مانتے ہیں جو محمد کا خدا ہے۔ محترم، اور محمد کا خدا ملے گا کہاں سے؟ خدا کی قسم، محمد کا خدا ملے گا تو محمد کے دامن سے لپٹ کے ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، کتنا بڑا احسان کر دیا اللہ نے۔ ساری زندگی بھٹکتے تمہیں خدا نہ ملتا، اللہ نے وہ ہستی دے دی کہ جس کی دامن سے لپٹ کے تمہیں خدا کی معرفت حاصل۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا آپ اندازہ کیجئے، میں آپ کو تھوڑا سا جو بندیوں کا خدا اور محمد کا خدا ذرا فرق بتاتا ہوں۔ میری خود اس وقت 17-18 سال عمر تھی، میں خود طالب علم تھا، گاڑی میں سفر کر رہا تھا، جیسے ان لوگوں کا طریقہ واردات ہے، ایک صاحب آ کے بیٹھ گئے، مختلف باتیں شروع کی، اور پھر اس کے بعد سوال اس پہ آئے۔ مجھ سے پوچھا کہ صحیح بیٹا یہ بتاؤ ہمارا رازق کون ہے؟ اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے ہمارا رازق کون ہے؟ میں نے یہ جواب نہیں دیا تھا، اس نے جب مجھ سے پوچھا نا کہ ہمارا رازق کون ہے، تو میں نے، چونکہ میں ایک ایسے گھر میں نے پرورش پائی، ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ جہاں مجھے صحیح تعلیمات ملی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا نا بیٹا ہمارا رازق کون ہے، تو میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کس رازق کی بات کر رہے ہیں، کس رازق کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا استغفر اللہ، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو وہی مطلب ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، اس کا تو مطلب یہ کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ میں نے کہا یہی تو تمہارا ہمارا اختلاف ہے، ہمارا تمہارا یہی تو اختلاف ہے کہ تم نے قرآن کے ترجمے تبدیل کر کے ہمیں اس خدا کا پتہ بتایا جو یہودیوں کا خدا تھا۔ اس کا ترجمہ یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے؟ پھر اس آیت کو سنو، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ اب جو ترجمہ ہے اس کا صحیح ترجمہ ہے میں بتاتا ہوں، اور اگر میرا ترجمہ غلط ہو پورے مدعے میں اجازت دیتا ہوں میرے گربان یہ بھی پکڑ لیں۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ فرما رہا ہے رازقین میں سب سے بہتر ہوں، رازقین میں سب سے بہتر ہوں۔ پھر ذرا غور کرو، پھر آیت پڑھتا ہوں، اگر میرا ترجمہ غلط ہے تو کھڑے ہو کر کہنا آپ کا ترجمہ غلط ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ فرماتا ہے رازقین میں سب سے بہتر ہوں۔
رازقین میں سب سے بہتر ہوں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا دے اللہ کن کو رازقین کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ بھئی اللہ کن کو رازقین کہہ رہا ہے؟ اللہ کو رازق تو ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں۔ ہمارا کہنا زیادہ اتھینٹک ہے یا اللہ کا کہنا ہے؟ جن کو اللہ رازقین کہہ رہا ہے اس کو کیوں چھپا رہے ہو؟ یہی تو اختلاف ہے ہمارا۔ ارے تم نے کہا ہمارا رازق اللہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارا سب سے بہتر رازق اللہ ہے، اس جیسا رازق کوئی نہیں ہے اللہ پر۔ لیکن اور بھی رازق ہیں جن کو اللہ رازق کہہ رہا ہے۔ وہ کون سے رازق ہیں؟ ایک پیدا ہونے والے بچے کے لیے اس دنیا میں آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلا رازق اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، اس کی ماں۔ عزیزان محترم، یہی تو اللہ کے چکر بازی چل رہے۔ ہاں بھائی ہمارا رازق کون ہے؟ یہ شادی پہ جو شادی آپ کی تو ماشاءاللہ شادی ہو گئی ہے نا عبد المصطفیٰ صاحب؟ اچھا ہے چاہیے شادی کی ہے کہ نہیں ہے؟ خوش نصیب بنتا ہے بتاؤ۔ یہ شادی پہ جب یہ قبول کراتے جب وہ قبول تو 3 دفعہ کیوں کراتے؟ ایک دفعہ کافی نہیں ہے؟ ہاں جی میں نے قبول کیا، 3 دفعہ کیوں کراتے؟ یاد رکھنا شریعت میں یہ 3 دفعہ ایجاب و قبول اس لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی بات انسانی فطرت کی بات ہے، جب انسان سے کوئی بات 3 دفعہ جب اس کے منہ سے ادا ہو جائے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ پکا ہو گیا ہے، اب وہ اس کے اوپر پکا ہو گیا۔ پہلی دفعہ پوچھیں گے ہمارے رازق کون ہے؟ اس نے کہا جی اللہ، ایک دفعہ ہو گیا۔ پھر دوسری دفعہ پوچھیں گے رازق کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ کہ اگر جی رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کتنی دفعہ ہو گیا؟ 2 دفعہ۔ رازق کا فارسی ترجمہ کیا ہے؟ صحیح مولوی صاحب کو پتہ کہ نہیں؟ اچھا پتہ میں دسے لاتے ہیں رازق کا فارسی ترجمہ ہے داتا۔ فارسی ترجمہ کیا ہے؟ داتا۔ ساڈا داتا کون ہے؟ اللہ۔ تیرے واری تھی گیا بندہ تھی گیا پکا۔ وہ چوتھی واری پوچھا پتہ جڑے لوگ علی حجویری کو داتا آدھے مشرک ہیں یا کوئی نہیں، پکا تو پہلے تھی گیا۔ عزیزان محترم، یہی مجھ سے کہلوانا چاہتا تھا۔ جب اس نے مجھ سے کہا بیٹا بتاؤ ہمارا رازق کون ہے، میں نے اسے اسی وقت منہ بند کیا۔ میں نے کہا بھائی پہلے یہ بتاؤ کون سے رازق کی بات کر رہا ہے؟ اگر سب سے بہتر رازق کی بات کرے گا تو میں کہوں گا اللہ، اور اگر اور رازق کی بات کہے گا تو میں کہوں گا میرا باپ بھی رازق ہے، میری ماں بھی رازق ہے، علی حجویری بھی رازق ہے، میرا پیر بھی رازق ہے، اولیاء اللہ بھی رازق ہے، جس کے پاس میں ملازمت کرتا ہوں میرا مالک بھی میرا رازق ہے۔ لیکن جیسا اللہ رازق ہے ایسا رازق کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بہتر رازق ہے۔ عزیزان محترم، خدا کے لیے یہی فرق ہے۔ ایک اور بات چونکہ میں اب مختصر ہے، بالکل سیدھی سی بات کر رہا ہوں۔ شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے۔ یہ قرآن کی کون سی آیت میں یہ تعریف آئی ہے؟ یار اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی تو بیٹھا اسی بات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے۔ یہ قرآن کی کون سی آیت میں یہ تعریف آئی ہے؟ اور نہیں دکھا سکتے اس لیے کہ اگر یہ تعریف قرآن میں ہوتی تو پھر قرآن پر خود اعتراض ہوتا۔ مثلاً مثال کے طور پر ہمارا رب کون ہے؟
اللہ سبحانہ اللہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ یہ رب کس کی صفت ہے؟ رب کس کی صفت ہے؟ اللہ کی ہے، بندے کی ہے، کس کی ہے؟ اللہ کی صفت ہے نا رب، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے سوا کسی اور کو رب کہنا شرک ہو گیا نا۔ ذرا پڑھ قرآن، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یہی رب کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کما رب جانی صغیرا، کما رب جانی صغیرا، جو بچپن میں جو تیرے رب تھے۔ کون تھے تیرے رب بچپن میں؟ کس نے پالا ہے تجھے؟ کس نے تیری پرورش کی ہے؟ تیرے ماں باپ ہیں جنہوں نے تجھے پالا تھا، جنہوں نے تیری پرورش کی ہے، تیری تربیت کی ہے۔ رب کریم تیرے ماں باپ کو رب کہہ رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت، وہ عظمت، وہ شوکت، وہ جلالت کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ یاد رکھنا کہ جس بیٹے کا سر اپنے ماں باپ کے آگے نہیں جھکے گا، خدا کی قسم اس کا سر خدا کے آگے بھی نہیں جھکے گا۔ بہاری میں ہمارے پیر بھائی، ان کا بچہ 8ویں کلاس میں پڑھتا ہے۔ اللہ، میں لاہور تھا، بلکہ وہاں پہ بہت سارے منسٹر حضرات اور پچھلے جو قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے امیر حسین صاحب، وہ بھی آزاد کشمیر کے سابق صدر، وہ ایک تو دوسرے وہ ضیاء نہیں سلطان محمود صاحب، یہ سب وہاں پہ لوگ بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے وہاں ان کے سامنے یہ بات کی، 8ویں کلاس کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے۔ میں گیا، مجھے کہنے کے صحیح پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہو گیا، گستاخ ہو گیا، روڈ ہو گیا، حضور اس کو سمجھائیں، کچھ اس کو بتائیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے اس بچے کو بلایا، ماں باپ کے بارے میں بڑا درد لے کر آج جی ہاں کی رٹ لگائے رکھا۔ آخر میں ایک جملہ کہا، میں نے کہا بیٹا یہ یاد رکھنا، اپنے سر کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کے آگے جھکا کے رکھنا۔ میں نے یہ جملہ بولا، کہتا ہے مجھے 2 منٹ دے، میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گیا، دوڑا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کیا، حامد سے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیا تکلیف دی ہے 60 سال تک؟ یہ دیوبندی قابض رہے وزارت مذہبی امور پہ، یہ پہلی مرتبہ بریلویوں کے پاس آئی ہے، پہلی مرتبہ 60 سال کے بعد پہلی مرتبہ بریلویوں کے ہاتھ میں آئی ہے، تو تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا ہم نے بتایا ہے؟ اگر ہے تو ہم نے تو اعلان اعلان کہا، جاؤ عدالت کے اندر، جاؤ سپریم کورٹ کے اندر، جسٹس افتخار کے پاس جاؤ، تمہیں کس نے روکا؟ یہ جھوٹے پروپیگنڈے کیوں کر رہے ہو؟ اتنے انصاف والے ہو تو جاؤ عدالت کے اندر، ثابت کرو خود بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی حاکم کا، میں نے خود کئی دفعہ حج کی ہے، اور وہاں پتہ ایمانداری سے وہاں پر جاتے تھے نا، امام سے زبانوں کو تالے لگا لیتے تھے، بابا بڑی اونچی جگہ ہے، بڑی عظیم جگہ ہے، وہاں تکلیفیں بھی ہوئی الحمدللہ کہا، وہاں صعوبتیں بھی اٹھائیں تو الحمدللہ کہا۔ جتنے بریلوی وہاں سے حج کر کے آئے نا، ان سے پوچھنا کہ وہاں کیا ہوا، وہ کہیں گے الحمدللہ۔ جتنے وہاں بھی آئیں گے نا، پوچھنا او صحیح دھاڑ لائیے کھڑے ہیں۔ یہ سیاسی دھاڑ مچائی ہوئی ہے تم لوگوں نے۔ اللہ اکبر۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب اٹھا کے لے کے آیا، کتاب کھولی، اب اس میں کیا لکھا؟ اس میں لکھا اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکانا شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکانا شرک ہے۔ مجھے کہتے ہیں آپ مجھے مشرک بنانا چاہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ماں باپ کے آگے سر جھکاؤ، مجھے مشرک بنانا چاہتے ہیں۔ مجھے پتہ چل گیا کوئی اس کو استاد ایسا ہی ملا ہے جو یہودیوں کا خدا ہمارے سر پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ ہم کسی یہودی کا خدا کو نہیں مانیں گے، ہم کسی عیسائی کو خدا کو نہیں مانیں گے، ہم مانیں گے تو محمد کو خدا کو مانیں گے۔ خدا کے لیے اپنی عاقبت بھی مت خراب کیجیے گا۔
سنو اللہ تعالیٰ شرک کی تعبیر اللہ مطلب شرک یہ ہے کہ مجھ رب العالمین کے برابر کسی کو سمجھنا یہ شرک۔ اللہ تو صفات کی بات نہیں کی قرآن نے واضح آیا کہ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا یہ شرک ہے۔ تیرے ماں باپ کو تو رب کہنے کوئی شرک نہیں ہے، لیکن تو اگر ماں باپ کو رب العالمین کہے گا تو ماں باپ کو رب کا صرف رب کا، لیکن جب اللہ نے اپنے رب ہونے کی بات کی تو کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ صرف یہ ہے کہ تو اگر ماں باپ کو رب العالمین مانے گا تو یہ صرف یہ ہے کہ اگر تو اپنے ماں باپ کو خیر الرازقین مانے گا تو یہ صرف ہے، اور صرف یہ ہے کہ اگر تو اپنے ماں باپ کو احسن الخالقین مانے گا تو یہ صرف ہے، صرف یہ ہے کہ اگر تو اپنے ماں باپ کو احکم الحاکمین مانے گا تو شرک ہے، ورنہ ان کو حاکم ماننا شرک نہیں ہے۔ تیرے گھر میں حکومت تیرے ماں باپ کی ہے، تیرے ماں کی، تو اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، تو اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہوا، یہ تیرے خالق ہے، یہ صرف تیرے خالق ہے، لیکن اللہ وہ ہے احسن الخالقین ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، خیر الرازقین ہے۔ مانگ اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں۔ ذرا پکڑنا نا اس مولوی کو جو بہت ہی کہتا ہے نا، اس کو کسی دن کوٹے سے جھک چھوڑا ہے کہ جناب چندرا مارنے والا تو ان کو کھائے مولوی صاحب 2 لاکھ روپے کی لوڑ ہے، 1 لاکھ ٹیکوڑے سو ہے میں آپ جن سے مانگ اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں۔ میں تجھے بند کر رہا ہوں، 1-2 لاکھ روپے تو منگوا دے اوپر سے، آ جائیں گے اوپر سے۔ آج کے مولوی کو زیادہ مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے، میرے نبی کو نہیں آتا تھا۔ میرے نبی نے پیٹ میں پتھر کیوں باندھے تھے؟ میرے نبی کی اصحاب کے پیٹ میں پتھر کیوں باندھے تھے؟ میرے نبی کی آج 5 دن فاقوں سے کیوں گزارتی رہی تھی؟ میرے نبی کو مانگنا نہیں آتا تھا۔ آج کے مولوی کو زیادہ مانگنا آتا ہے۔ یہ یہودیوں کا خدا ہمارے سر پہ مسلط کر رہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آؤ میرے نبی کے دامن میں، میرے نبی سے کبھی بھی الفاظ نہیں سنو گے۔ میرے نبی تو تمہیں بتائے گا کہ میرے نبی کو کیوں افلاس ہوتا، غربت ہوتا، اور غربت کے مارے ہوئے معاشرے میں کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے کہ میرے نبی نے بتایا تھا اے انسان کی حقیقت کیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ کا نائب ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ تو اپنے قوت بازو سے کام لے گا، ذرا خود سوچو، جس نبی نے 20 دن فاقوں سے گزارے، جس کی آل فاقوں سے رہی ہے، جس کی اصحاب فاقوں سے رہی ہے، آج پوری دنیا مدینے والے کا صدقہ کھاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حال پہ کرم فرمائے۔ جملے حسین بول کے میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ کہاں آیا ہے بھائی یہ جملہ؟ کہاں آیا ہے؟ دکھائے گا قرآن میں، دیکھو لکھا ہے، ذرا عقل سے دیکھنا، پوچھنا یہ جملہ کس کے لیے آیا ہے؟ یہ نبی کے لیے آیا ہے یا امتی کے لیے آیا ہے؟ کیا یہ جملہ امتی بول سکتا ہے؟ امتی تو وہ جملہ بولے گا جو ابو بکر نے بولا تھا۔ پتہ ہے ابو بکر نے کیا جملہ بولا تھا؟ جب غزوہ تبوک کے موقع پر سارا مال اٹھا کے لے آئے، میرے نبی نے پوچھا تھا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ابو بکر نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ یہ کیوں رسول کو پیچھے کر رہے ہو؟ یہ کیوں رسول سے ہمارا دامن چھڑانا چاہتے ہو؟ کہ اس ہستی سے اگر دامن تمہارا وابستہ نہ رہا
تو پھر یہودیوں کو خدا مسلط ہوگا. اور اسی کے لیے رب کریم نے واضح طور پر قرآن میں کہا تھا یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. عزیزان محترم آج یہ ڈالر اور پاؤنڈ لے کے قرآن کے ترجمے تبدیل کیے. واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا. اچھا جو قرآن کا ترجمہ تبدیل کرے تم ایمان سے بتانا یہ قادیانیوں نے. قادیانی کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ کافر ہیں. کلمہ کیڑا پڑھ دیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سنو قادیانی کیڑا کلمہ پڑھ دیں گے؟ وہی کلمہ پڑھ دیں گے، وہی قرآن پڑھ دیں گے. انہاں جو واسطے آدھا بیٹھا جڑے آدھے نا وہی کلمہ پڑھ دیں گے، وہی قرآن پڑھ دیں گے. ایک قادیانی کیڑا کلمہ پڑھ دیں گے؟ یہ قادیانی کون سا قرآن پڑھتے ہیں؟ یہی ہمارا قرآن. کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ یہی 5 نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان محترم تو جب سے ان کو کافر قرار دیا گیا اس وقت سے ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی یہ اپنی عبادت گاہ، پہلے ان کی عبادت گاہ تھی اس کو مسجد کہتے تھے. اس کے باہر لکھا ہوتا تھا جیسے آج بھی گزرے نا تو لکھا ہوتا ہے مسجد اہل حدیث. ان کی مسجدوں کے آگے لکھا ہوتا تھا مسجد قادیان یا احمدی مسجد. ان کی مسجدوں پہ یہ لکھا ہوتا تھا. ان کی مسجدوں میں اذان ہوتی تھی. یہ تو جب 73 کے آئین میں ان کو کافر قرار دیا گیا اس کے بعد لاؤڈ سپیکر کے اوپر ان کو اذان منع کر دی گئی. اب آپ اذان نہیں دے سکتے لاؤڈ سپیکر کے اوپر. آج بھی ان کے یہاں جاؤ اندر وہ جو ان کی عبادت گاہ اس کے اندر اذان کہتے ہیں. اور وہ اذان کون سی کہتے ہیں؟ یہی اذان جو ہم اذان پڑھتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی اذان پڑھتے ہیں. اس اذان میں وہ مرزا کا نام نہیں لیتے اس لیے کہ مرزا کو نبی مانتے ہیں، رسول نہیں مانتے. اور شریعت رسول کی ہوتی ہے، نبی کی نہیں ہوتی. ان سے پوچھو تمہاری شریعت کا نام کیا ہے تو وہ بتائیں گے شریعت محمدیہ. قرآن یہی، نمازیں یہی، حج یہی، زکات یہی، سب کچھ یہی ہے. کیوں کافر کہا ہے؟ صرف ایک لفظ کا ترجمہ کیا ہے قرآن نے، ایک لفظ کا. اور کون سا ترجمہ؟ خاتم النبیین. خاتم النبیین. تو آپ کو تو بابا کو جی پتہ نہیں خدا کا نہ منو. کیا قبر اس بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ ویسو کوئی نہ ویسو نہ وہ کسی نہ من ربو کا کیا جواب دے گا؟ اللہ سیمی کو تو پتہ کوئی نہ ہے. اوہی قرآن پڑھ دیں، اوہی قرآن پڑھ دیں. ایک ایک کل الیکشن کا پتہ لگ رہا ہے. اللہ پوچھے گا تجھے عقل کس لیے دی تھی؟ تجھے سوچ کس لیے دی تھی؟ میرا دین بگڑتا رہا، میرا دین تباہ ہوتا رہا اور تو معصوم بنا کھڑا رہا. تجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا تو اسی پہ شکر کر دیتا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا. کم از کم اپنے دین کی کچھ سود بوجھ کر رکھ لیتا. قرآن میں پڑھتے ہیں، قرآن میں خاتم النبیین ہے نہیں ہے لفظ ہے نا. وہ پتہ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ خاتم النبیین کا کیا ترجمہ ہے؟ جس پر نبوت ختم ہو جائے. ڈاکٹر صالح سے نکال بنتی. سبحان اللہ الحمدللہ بڑی سونی بات. میں خود بھی پڑھتا تھا. ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا بیٹھا ہوا میرے آگے تھی، میرے آگے کتاب کھلی رکھی. اچھا میری والدہ صاحبہ پیچھے سے آ گئی، کتاب میرے آگے رکھی ہے، میں کتاب کو دیکھ رہا ہوں. والدہ صاحبہ نے آپ کے دونوں ورق پڑھے، دونوں ورق. اور پڑھنے کے بعد انہوں نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا ہاں بیٹا کیا پڑھ رہے تھے؟ کیونکہ گھر سے 3 باتوں کی تعلیم ملی تھی بچپن میں، 3 باتوں کی. ایک یہ بات کہی گئی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولو. یہ میں اپنے بالکل اس بچپن کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں جیسے بچے کو کلمہ اور اللہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے نا، یہ اس دور میں یہ 3 باتیں سکھائی گئی تھی. ایک کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولو، دوسرا یہ کہ کبھی وعدہ خلافی مت کرنا، اور تیسری یہ بات سکھائی گئی تھی کہ کبھی خیانت نہ کرنا. یہ 3 باتیں ہماری گھٹی میں ڈالی گئی.
والدہ نے کمر کے پیچھے ہاتھ رکھا، پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے تھے؟ تعلیم یہ بھی نہیں تھی، جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر۔ والدہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ کرتا کیا بیٹا؟ میں نے کہا ماں جی پتہ نہیں کیا، میں تو کچھ بھی نہیں پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا تیری نگاہیں بھی جمی ہوئی تھی، کتاب بھی تیرے ہاتھ میں کھلی رکھی تھی، پھر تجھے پڑھ نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا ماں جی وہ کتاب تو کھلی ہوئی تھی، میری آنکھیں بھی تھیں، لیکن میرا ذہن کہیں اور۔ وہ تو سامنے پوچھی ہاں سبحان اللہ کچھ آگے بیٹھے ہوئے، میری کار میں جب آپ کو مجھے بیٹھے مجھے بھی پتہ چلے کہ ہاں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور غزالی زمان، خاتم النبیین، خاتم النبیین، ہاں خاتم النبیین۔ وہ یہ اچھے تک خراب تھی، وہ آتے ہیں نمازہ ان میں ریٹائر چکر ہو سمجھ آتے ہیں، لیکن ریٹائر جڑے کرے سنا پینشن نہ ریٹائر کرا، بغیر پینشن سے ریٹائر کوئی نہ چیز۔ موتی دلال جی کیا جانے؟ اچھا خاتم النبیین کیا ترجمہ اس کا؟ جس پر نبوت ختم ہو جائے۔ کبھی پڑھو المنجد اٹھاؤ، عربی کی لغات اٹھاؤ کبھی المنجد، اس میں دیکھنا خاتم کے معنی کیا کیا لکھے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ خاتم عربی زبان کے اندر اس ہیرے کی انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں کہ جو ہیرے کی انگوٹھی تمام زیورات میں سب سے زیادہ جو چمک رہی ہو نا، اس چمکنے والی انگوٹھی ہیرے کی انگوٹھی کو بھی عربی زبان میں خاتم کہتے ہیں۔ ان قادیانی نے کیا کیا؟ انہوں نے خاتم کا ترجمہ کو ہیرے کی انگوٹھی کیا کہ یہ نبیوں میں یہ نبی ایسا ہے جیسے زیوروں میں ہیرے کی انگوٹھی چمک رہتی ہو۔ انہوں نے خاتم کا ترجمہ ختم نہیں کیا، انہوں نے اس کا ترجمہ ہیرے کی انگوٹھی نے کیا کہ سارے نبیوں میں یہ سب سے زیادہ چمکنے والا، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہترین نبی محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور انہوں نے اس کا ترجمہ ختم نہیں کیا کہ جس پر نبوت ختم ہو، یہ نہیں کیا، بلکہ اس کا ترجمہ تبدیل کر دیا۔ جس نے قرآن کا ترجمہ تبدیل کیا وہ کون ہے؟ کافر۔ جس نے قرآن کا ترجمہ تبدیل کیا وہ کون ہے؟ کافر۔ ذرا جا کے دیکھ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا ترجمہ کیا اس کا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ انہوں نے جیسا ہر شیء پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ قادر۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بغیر باپ کی اولاد دے سکتا ہے، بغیر ماں کے بھی اولاد دے سکتا ہے، نہ ماں ہو نہ باپ ہو پھر بھی بندہ بنا سکتا ہے، بغیر بیج کے فصلیں اگا سکتا ہے، بیج ڈالو تب بھی کچھ نہ ہو، کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ محمد کے بعد اور نبی بھیج سکتا ہے؟ کیوں؟ وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہوں خاموش کی گئی، اللہ چاہے تو ہر چیز پہ قادر۔ اب دل میں خود شروع ہو گئی، پتہ نہیں کیا آنکھوں نہ جب یہ چیز شروع ہو جائے نا، یہ تیرا ایمان اب ڈول رہا۔ جس کا ایمان ڈولنے لگے نا، خدا کی قسم پھر اس کو جس طرف چاہو لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت اللہ کو مانتی ہے، بڑھتے وقت شیطان آ گیا، اس نے کہا مانتی ہے اللہ کو، دلیل دے۔ اس نے ایک دلیل دی، شیطان نے اس کو رد کیا۔ اس نے دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کو رد کیا۔ وہ دلیلیں دیتی رہی، شیطان رد کرتا چلا گیا۔ جب کوئی دلیل نہیں رہی تو پھر اس نے کہا میں اب بھی اللہ کو مانتی ہوں لیکن بے دلیل مانتی ہوں۔ عزیزان محترم، تجھے تو اپنے ایمان میں اس طرح پکا ہونا چاہیے، اور اللہ اپنی وحدانیت کی دلیل دے رہا ہے، فرما رہا ہے لا
کی دلیل یہ ہے محمد رسول اللہ جھٹلا اس دلیل کو جھٹلا جو اس دلیل کو جھٹلا گیا خدا کی قسم وہ دعوے کو کبھی نہیں پا سکتا یہی اختلاف ہے ہمارا دیوبندی وادی کہ تم نے توحید کی اس دلیل کو تم نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے جو وحدانیت کی جو دلیل ہے جس کے اوپر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جس نے تمہیں اتنا عظیم رسول دے دیا ساری زندگی خدا نہ ملتے لیکن یہ محمد ہے کہ جس نے ایک لمحے میں تمہیں خدا کا پتہ بتا دیا اللہ اکبر ذرا آپ خود سوچ لینا ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کیا اللہ اپنا جیسا اور خدا بنا سکتا ہے تو وہ قادر کس بات ہے آپ تو کہتے ہو ہر چیز پہ قادر ہے ابھی میں نے اتنے پوچھ لیا کیا اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جس کو اللہ بھی نہ اٹھا سکے کہ ہے قادر تم ترجمے کیوں خدا کے لیے ایسے ترجمے کیوں کرتے ہو کہ جس غیراز کرتی ہے صرف ہمیں اس مسلمانوں کو بہکانے کے لیے امت محمدیہ کو خراب کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان اللہ بے شک اللہ اللہ مانے پر کل مانے ہر یار بولتے جاؤ کل مانے ہر شے مانے چیز قدیر مانے قادر ذرا پڑھو عربی کی کتاب صرف شے کا ترجمہ چیز ہے یا شیعون اور بھی ہے کہ شیعون شاء یشاء شیعون بھی ہے شاء یشاء شیعون شاء یشاء شیعون کیا ترجمہ ہے شاء یشاء شیعون چاہنا چاہنا ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ جو چاہے اس کو قادر اللہ ہر چیز پہ قادر ہے یہ نہیں ترجمہ ہے اس پہ قرآن پہ اعتراض آتے ہیں صحیح ترجمہ یہ اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے کرو ترجمہ کرو سوال اللہ محمد کے بعد اور نبی بھیج سکتا ہے جواب فوراً آئے گا اللہ یہ چاہ نہیں سکتا جب چاہ نہیں سکتا اور نبی آ نہیں سکتا سبحان اللہ کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے جواب فوراً آئے گا اللہ یہ چاہ نہیں سکتا جب چاہ نہیں سکتا جھوٹ بول نہیں سکتا کیا اللہ اپنا جیسا اور خدا بنا سکتا ہے جواب فوراً آئے گا اللہ یہ چاہ نہیں سکتا جب چاہ نہیں سکتا اور خدا آ نہیں سکتا اللہ اکبر اور چلو یہ تو اللہ کی ذات ہے نا بھائی یہ بچہ بیٹھا ہوا یار کیوں نہ مانا میں سے نہیں دیکھا ہوں ایک گال سے دیکھو خوش کر میں تے کو 10 لاکھ روپے دینا 10 لاکھ روپیہ اسے چوک کرمدار قریشی کے بانج کے سویرے ہے کہ 2 منٹ بانج کے نہ ڈانس کرتے ڈالا کرا سکتے یار کون بڑے کون مارا نہیں طرح سے نمبر 1 دیتے بابا میں تمہیں اللہ کو میں بانج کے سرے لڑنا کیا ٹھیک ہے اللہ اور کسا کی ٹھاکو نے 200 کارے بھٹو دے دور ایک مثال آدھے وہ مفتی محمود صاحب تقریر کر رہے تھے ایویں کی جو ہے انہیں تصویر چھیچی اخبار میں لگا دی نیچے لکھتا ہے مولوی کا ڈانس وہ ایسے کھڑے ہوئے تھے اس نے وہی تصویر کھینچی اور نیچے لکھ دیا مولوی کا ڈانس اس کو 10 لاکھ کیا میں کہتا ہوں 5 لاکھ دے دو جہاں 5 منٹ کا ڈانس سکتا ہے 5 لاکھ کرائے لیکن اگر میں اس کو یہ کہوں کہ کپڑے اتار کے ناچ کیا پھر میں 10 کا 20 بھی دوں یہ نہیں ناچے 10 کا 20 بھی دوں پھر نہیں ناچے ارے یہ تو ایک انسان کی شان ہے انسان کی شان ہے کہ انسان جو چاہ
تم نے اللہ کو انسان سے بھی گرا دیا. اللہ خدا کے لیے سوچو ذرا. آج کس خدا کا پتہ بتا رہے ہو؟ میں کسی کے خدا کو مولوی کتنی دفعہ بیٹھ کے منبر پہ وعدہ کی رکھ لگائے میں نہیں مانوں گا. تورات میں پڑھو وحدہ لا شریک مانتے ہیں, انجیل میں پڑھو وحدہ لا شریک کہتے ہیں, ارے وید میں پڑھو ہندوؤں کی کتاب. ہندوؤں کا اپنا سب سے بڑے خدا کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ وحدہ لا شریک ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کا سب سے بڑا خدا ہے کون؟ اس کا نام بھگوان نہیں ہے, اس کا نام رام نہیں ہے, اس کا نام سیتا نہیں ہے. ہندوؤں کے سب سے بڑے خدا کا نام ہے ایشور. اور پڑھو ایشور کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وحدہ لا شریک ہے. مانو گے اس وحدہ لا شریک کو؟ ہم کسی وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے, ہم اس وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں جس کا پتہ محمد. سبحان اللہ. خدا کے لیے اپنے نبی سے پیار کرو, خدا کے لیے اپنے نبی سے محبت کرو. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں کوئی اور بفر مخر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں. یہ تو آج میں کہہ رہا ہوں. یار ماشاء اللہ محفل نعت ہے. اقبال کے بھی شعر میں سناتا جاؤں جو علامہ اقبال نے جو شعر کہے. علامہ اقبال کی کتاب کلیات اقبال, جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں, نام نوٹ کر لو. کلیات اقبال, کلیات اقبال کی سب سے آخری نظم کیا ہے؟ حضرت انسان. سب سے آخری نظم ہے حضرت انسان. حضرت انسان سے جو پہلے والی جو نظم ہے نا, وہ ذرا پڑھنا. اقبال کس کے بارے میں لکھ کے گیا ہے؟ ڈاکٹر علامہ اقبال کے بیٹے ڈاکٹر جسٹس جاوید اقبال کو ان دیوبندیوں نے کروڑوں روپوں کی آفر کی تھی. کروڑوں روپوں کی. یہ پتہ نکال دے یہاں سے. اس نے کہا کروڑوں کو کیا اربوں بھی دو گے تو نہیں نکالوں گا, کیونکہ میرا باپ جو کچھ لکھ دیا ہے وہ صحیح لکھ دیا. سنو کلیات اقبال کے شعر سنو. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے عدم ہنوز ندانت ربوز دی ورنہ. عدم ہنوز ندانت رموز دی ورنہ. عدم کو ابھی تک دین کے اسرار و رموز کا صحیح پتہ نہیں ہے. ورنہ اگر ان کو صحیح پتہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ عجم ہنوز, کیونکہ دو علاقے ہیں, ایک عرب ہے ایک عجم. عجم ہنوز ندانت رموز دی ورنہ. عجم کو ابھی تک دین کے اسرار و رموز کا صحیح پتہ نہیں ہے. اگر ان کو صحیح پتہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ورنہ دیوبند حسین احمد چیب العدبیست. اے دیوبند کے حسین احمد, ذرا اٹھائیے ڈکشنری, اس میں ذرا پڑھنا چیب العدبیست کا ترجمہ کیا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ چیب العدبیست کا ترجمہ بکواس نہیں لکھا ہوا. اے دیوبند کے حسین احمد, اگر دین ان لوگوں کو, عجم کے لوگوں کو اگر دین کے اسرار و رموز کا صحیح پتہ ہوتا تو یہ تجھ سے پوچھتے کہ تو بکواس کیا کرتا ہے. سرود پر سرے منبر کہ ملت مطلب کہ بے خبر مقام محمد عرب. باپ رسا ہے رات دی ہماؤ, اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا کرتا. آج کی بات سے جو غیرت مند سنی ہے, اگر کسی دیوبندی وہابی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے لانتی ہے. جو غیرت مند سنی ہے, اگر اس کا پیسہ کسی دیوبندی وہابی کے مدرسے میں جاتا ہے, خدا کی گرفت میں آئے گا. خدا پوچھے گا تجھے عقل دی تھی, تو نے عقل سے سوچا کیوں نہیں؟ ان لوگوں کو دیکھتا رہا کہ جن کے حافظ اور قاری پکڑے گئے, اور کہاں سے پکڑے گئے؟ بم براسٹ کرتے ہوئے, دہشت گردی میں پکڑے گئے. کوئی دکھا ہمارا حافظ قاری, ہمارا
ہمارے مدرسے کا جو کہ دہشت گردی میں پکڑا